طاہر علی ثانی صاحب آزاد امیدوار ہے. الیکشن 2020 میں بھرپور طریقے سے وہ ڈٹے رہے, لڑے. انہوں نے 500 سے زائد جو ووٹ حاصل کر کے کسی کی جیت اور کسی کی ہار میں وہ جو ووٹ ہے انہوں نے کلیدی کردار ادا کیا ہے. تو انشاءاللہ پرعزم ہے اور امید کرتے ہیں کہ حق اور سچ کی جو فتح ہے وہ انشاءاللہ ہو. ہم گزارش بھی یہی کرتے ہیں کہ عوام سے کہ ووٹ جو ہے وہ آپ کے ضمیر کا فیصلہ ہے. اپنے ضمیر کا سودا نہ کریں. آپ کو جو اچھا لگتا ہے اس سے ووٹ دیں. اختلاف حق ہے. ایک تہذیب مہذب انداز میں آپ اختلاف بھی رکھ سکتے ہیں. یہ معاشرے کا حسن ہے. اب بات کرتے ہیں ہم اتحاد چھوڑ بٹ کی. کیا آپ اس اتحاد کے خلاف ہیں؟ لیکن انفارچونیٹلی یہ ہمیں ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا, خصوصاً میرٹ بیسس پہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. مجھے یہ کہنے کی نوبت آ رہی ہے کہ آج ہم اپنے آپ کو اس اتفاق سے الگ کرتے ہیں. ہم اس کا حصہ نہیں ہیں. پچھلے 1 سال سے ہم تعصب کا شکار تھے. چھوڑ بٹ پا, خپلو پا, برا پا لگا کے تو ہم اس تعصب میں شامل ہو گئے. لیکن لیٹر آن ہمیں پتہ چلا ہمارا نظریہ ہے انفرادیت کی جگہ اجتماعیت. ہم اس چھوٹی سوچ کے ساتھ نہیں چل سکتے. علی ثانی کی کوئی اہمیت نہیں ہے اگر اتفاق ہو جاتا ہے. اگر عوام کہتی ہے کہ ہم نے اتفاق کے ہی کینڈیڈیٹ کو ووٹ دینا ہے. ثانی صاحب کیا لگتا ہے آپ کو اتحاد چھوڑ بٹ والے کس کو نامزد کر رہے ہیں؟ کوئی اندر کی خبر آپ کو ملی ہے؟ ہارڈ فیوریٹ جو کینڈیڈیٹ ہے ہمارے فدا بھائی ہیں, فدا منگول. ثانی صاحب اگر یہ اتفاق والے آپ کو نامزد کرے تو یہ شاید کوئی جادو ہی ہوگا, معجزہ ہوگا. یہ کوئی معجزہ ہی ہوگا. شکر ادا کرتے ہیں. پھر آپ احتیاط کے ساتھ دیں گے. پولیٹیشین ہونے کے ناطے وہ ان چھوٹی موٹی چیزوں کا سہارا نہیں لیتا. کمزور لوگ کمزور بیانے بناتے ہیں. انشاءاللہ ہم مقابلہ کریں گے. ہم مقابلے کے لیے تیار ہیں. اتحاد خپلو میں ذوالفقار صاحب آپ دیکھیں جو کینڈیڈیٹ ہیں, جو مختلف کنٹروورسیز آ رہی ہیں. لاسٹ ٹائم ہم نے سنا کہ 3 کینڈیڈیٹ ہیں. تو اس میں تو ایڈوکیٹ غلام حسین صاحب کو تو لاسٹ ٹائم ہم نے خود ہرایا ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ وہ مجھ سے آ رہے ہوئے ہیں. تو ہم نہیں سمجھتے کہ ان کے ساتھ ہمارا کوئی مقابلہ ہے. باقی قطب الدین صاحب اور انور صاحب وہ ایک اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہیں. مشروم کے لوگوں کے لیے یہ فائدہ ہے کہ اگر انجینئر اسماعیل صاحب ٹیکنوکریٹ کی سیٹ پہ چلے جاتے ہیں اور اسد شفیق صاحب ماشاءاللہ ایک ینگ لیڈر وہاں پہ آئے ہیں, صداقت صاحب آئے ہیں, ان دونوں میں سے کوئی بھی ون کر جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے مشروم کی جو ہے وہ قسمت کھل جائے گی. اگر آپ اپنے ضمیر کا سودا کر دیتے ہیں آپ کی آنے والی نسلیں جو ہیں وہ بزدل ہو جائیں گی. آپ لوگ اپنے حقوق کے لیے اٹھ نہیں سکیں گے. آپ کے جو بیسک رائٹس ہیں وہ وائلیٹ ہوتے رہیں گے. خدا را اپنے آپ کو مت بیچیں. جب ہم اپنے آپ کو نہیں بیچیں تو آپ بھی اپنے آپ کو نہ بیچیں. اپنے مستقبل کو نہ بیچیں. اپنا مستقبل بچائیں. ہمیں یہاں پہ صحت چاہیے, بہترین انفراسٹرکچر چاہیے, کوالٹی ایجوکیشن چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. ڈیلی گانچی ٹی کے خصوصی پروگرام الیکشن سیل کے ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین, الیکشن کی گہما گہمی ہمیں ایسے نظر نہیں آ رہے, کیونکہ اگر ہم دیکھا جائے تو اتحاد چھوٹ بٹ, اتحاد خپلو کی باتیں چل رہی ہیں, اور اس دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو حلقہ 1 اور 3 میں جو ٹکٹس کا معاملہ ہے, پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جو امیدواران ہیں, تگڑے امیدواران آپس میں ٹکٹ کے حصول کے لیے لگے ہوئے. اس وجہ سے جو کمپین جو کھل کے نہیں کر رہے سیاسی نمائندے, آج سیاسی صورتحال اور الیکشن پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے جناب طاہر علی ثانی صاحب. آزاد امیدوار ہے حلقہ نمبر 2 سے, اور انہوں نے الیکشن 2020 میں بھرپور طریقے سے وہ ڈٹے رہے, لڑے, اور ایک جو مقابلہ ہے وہ دیکھنے کو ملا. انہوں نے 500 سے زائد جو ووٹ حاصل کر کے کسی کی جیت اور کسی کی ہار میں وہ جو ووٹ ہے انہوں نے کلیدی کردار ادا کیا ہے. تو سب سے پہلے طاہر صاحب ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے پروگرام میں, اور وقت دینے کا آپ کو شکریہ. سر, اس سال جو الیکشن ہے وہ آپ کس عزم سے الیکشن کے میدان میں آپ آئے ہیں, اور اپنی جیت دیکھ رہے ہیں یا ایک اور سیاسی جو تجربہ آپ دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ذوالفقار صاحب, آپ نے موقع دیا. لاسٹ ٹائم بھی آپ نے ہمیں موقع دیا اور ہم عوام کی آواز بنے. اس سال انشاءاللہ جو سیاست ہے, جس طرح ہم نے پہلے کہا کہتے آ رہے ہیں کہ سیاست اب سرکل میں گھومے گی. بالکل, سیاست میں جدت آ گئی ہے, سیاست نہیں ہو گئی ہے, سیاست میں چیزیں اوپن ہو رہی ہیں. اب جو پرانے نمائندے تھے جو عوام کو بیوقوف بناتے تھے, میں سمجھتا ہوں کہ اب عوام جو ہے وہ ان کا امتحان ہے کہ وہ اس کو آگے کیسے لے کے جاتے ہیں. تو انشاءاللہ پرعزم ہے اور امید کرتے ہیں کہ حق اور سچ کی جو فتح ہے وہ انشاءاللہ ہوگی.
طاہر صاحب بتائے گا کہ حلقہ نمبر 2 میں اس بار جو مقابلہ ہے وہ سخت زیادہ سخت ہوئے یا جو سیاسی صورتحال ہے پہلے جیسے ہی ہے؟ ذوالفقار بھائی حلقہ نمبر 2 میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جی ایک پرامن جو مقابلہ ہے وہ ہوگا، کیونکہ آپ خود بھی دیکھ رہے ہیں ایک پرامن فضا ہے. بالکل. اور ہم گزارش بھی یہی کرتے ہیں کہ عوام سے کہ ووٹ جو ہے وہ آپ کے ضمیر کا فیصلہ ہے، اپنے ضمیر کا سودا نہ کریں، آپ کو جو اچھا لگتا ہے اسے ووٹ دیں. اختلاف حق ہے، ایک تہذیب مہذب انداز میں آپ اختلاف بھی رکھ سکتے ہیں، یہ معاشرے کا حسن ہے. تو یقیناً یہاں پہ ایک بڑا مقابلہ انشاءاللہ دلچسپ مقابلہ جو ہے وہ عوام کو دیکھنے کو ملے گا. ثانی صاحب اب بات کرتے ہیں ہم اتحاد چھوربٹ کی، تو اس حوالے سے کیا آپ اس اتحاد کے خلاف ہیں؟ ہمیں آپ کی جو سوشل میڈیا پر کچھ پوسٹنگ سے یہی لگ رہے ہیں کہ آپ ان جو کمیٹی والوں سے جو اتحاد سے کچھ نالا نظر آ رہا ہے، اس میں آپ کیا کہیں گے؟ ذوالفقار بھائی دیکھیں، یہ آپ نے بڑا اچھا کوشچن کیا ہے. اس میں جو ہم اپنا اوپن موقف ہے وہ آج ہم پیش کرنے جا رہے ہیں. جی جی. ہم انتہائی کرب میں تھے، ہم انتہائی میں کہتا ہوں شدت سے اس چیز کا انتظار کر رہے تھے، لیکن انفارچونیٹلی یہ ہمیں ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، خصوصاً میرٹ بیسس پہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. ہم نے قربانیاں دی، ہم علاقے کے لیے لڑے، ہم علاقے کے حقوق کی آواز اٹھاتے رہے، لیکن انفارچونیٹلی آج مجھے یہ کہنے کی نوبت آ رہی ہے کہ آج ہم اپنے آپ کو اس اتفاق سے الگ کرتے ہیں، ہم اس کا حصہ نہیں ہیں. پچھلے 1 سال سے ہم تعصب کا شکار تھے، چھوربٹ پا، خپلو پا، برا پا لگا کے، تو ہم اس تعصب میں شامل ہو گئے، لیکن لیٹر آن ہمیں پتہ چلا ہمارا نظریہ ہے انفرادیت کی جگہ اجتماعیت. ہم اس چھوٹی سوچ کے ساتھ نہیں چل سکتے. یہ ہمارا علاقہ ہے، ہمارے لوگ ہیں، صحت کی سہولیات، تعلیمی سہولیات، دیگر مسائل کو نظر رکھتے ہوئے ہم نے پورے حلقے کا سوچا. ثانی صاحب اتحاد چھوربٹ کی آپ نے مخالفت کر دی ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ایسی بات تو نہیں کہ اتحاد چھوربٹ نے آپ کا نام نکالا ہو اپنی جو لسٹ سے، کمیٹی والوں پہ تحفظات ہے یا کس وجہ سے آپ اس کی مخالفت کر رہے ہیں؟ ذوالفقار بھائی میں نے پہلے کہا اختلاف جو ہے معاشرے کا حسن ہے، علی ثانی کی کوئی اہمیت نہیں ہے اگر اتفاق ہو جاتا ہے. اگر عوام کہتی ہے کہ ہم نے اتفاق کے ہی کینڈیڈیٹ کو ووٹ دینا ہے تو ویل اینڈ گڈ، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ ہماری جو سوچ ہے، ہم جو سمجھتے ہیں کہ سوچ کو بدلا جائے، نہ کہ ووٹ کے اوپر آپ زور دیں. تعداد معنی نہیں رکھتے، ایک سوچ جو ہے وہ معنی رکھتی ہے، ایک مثبت سوچ. صحیح. سیاستدان کا کام پالیسی میکنگ ہے، اور انشاءاللہ ہم اب پالیسی پہ کام کرنا چاہتے ہیں. جو میرے چاہنے والے ہیں، مہذب ووٹرز ہیں، وہ انشاءاللہ ہمیں ووٹ کریں گے، سپورٹ کریں گے. اگر میرے پیچھے ایک ووٹر نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں اتحاد والوں کو بھی مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور حلقے والوں کو بھی مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہماری اپنی سیاست ہے جو ہم اپنے نوجوانوں کے ساتھ کرتے آ رہے ہیں. ثانی صاحب کیا لگتا ہے آپ کو اتحاد چھوربٹ والے کس کو نامزد کر رہے ہیں؟ کوئی اندر کی خبر آپ کو ملی ہے؟ ذوالفقار بھائی میں نے کہہ دیا یہ تمام ہمارے لیے معزز ہیں. میرا ان میں سے کسی کے اوپر بھی کوئی اختلاف نہیں، میں ان سب کی رسپیکٹ کرتا ہوں، لیکن میری اپنی ذاتی رائے ہے. یہ میں اپنی سیاسی رائے پیش کروں، ایک سیاسی ادنا سا طالب علم ہونے کے ناطے میری اپنی اسٹرگل ہے، میری اپنی جدوجہد ہے، میرا اپنا نظریہ ہے، میرے اپنے سوچ ہے. جو میرے سوچ کے ساتھ ایگری کرتے ہیں وہی میرے ساتھ چلیں گے. ان کو جو اچھا لگتا ہے، جو بہتر لگتا ہے، اور اس کے لیے ہارڈ فیوریٹ جو کینڈیڈیٹ ہیں ہمارے فدا بھائی ہیں، فدا منگول، تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید وہ انہی پہ ہی اتفاق کر لیں. اگر انہی پہ اتفاق کرتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ دیں گے؟ نہیں ذوالفقار بھائی، جب میں اس سے نکل آیا، اس تعصبی سوچ سے میں نے پورا 1 سال انتظار کیا ان کا. میں نے ان کو کہا کہ آپ کمیٹی بنائیں، کمیٹی فیصلہ کرے گی، اور اتفاق کے کینڈیڈیٹ کو موقع دے ٹائم سے پہلے. اب آپ مجھے بتائیں کہ آخری 15-20 دنوں میں اتفاق کا کینڈیڈیٹ کیسے ووٹ حاصل کرے گا؟ بالکل. اور ایون کے لوگ بھی جو ہے وہ اپنے فیصلے اب کر چکے ہیں، لوگ اپنے ذہن بنا چکے ہیں. ثانی صاحب اگر یہ اتفاق والے آپ کو نامزد کرے تو یہ شاید کوئی جادو ہی ہوگا، معجزہ ہوگا. یہ کوئی معجزہ ہی ہوگا. شکر ادا کرتے ہیں. پھر آپ اتحاد کے ساتھ دیں گے؟ نہیں، میں اتحاد کا لفظ جو ہے میں یہاں پہ مناسب نہیں سمجھتا، کیونکہ جب آپ کی سوچ اچھی ہو، آپ کی ویژن اچھی ہو، تو ہر جگہ اتحاد، اتفاق، محبت ہو جاتی ہے. ہیلتھی کمپٹیشن ہونا چاہیے. جی، ہیلتھی کمپٹیشن ہونا چاہیے. ایک پولیٹیشین ہونے کے ناطے وہ ان چھوٹی موٹی چیزوں کا سہارا نہیں لیتا. کمزور لوگ کمزور بیانے بناتے ہیں. بالکل. انشاءاللہ ہم مقابلہ کریں گے، ہم مقابلے کے لیے تیار ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اتحاد چھوربٹ آپ کے ووٹ بینک یا سیاسی پوزیشن پر اثر انداز ہو سکتا ہے؟ ذوالفقار بھائی دیکھیں، میں نے اپنے ووٹرز بنائے ہوئے، میرے سپورٹرز تیار ہیں. ہم 5 سال اسی حلقے میں رہے ہیں، غریبوں کے لیے لڑے ہیں، مظلوموں کے لیے لڑے ہیں، سب کی آواز بنے. یہ عوام میری گواہ ہے، وہ مجھے چاہتے ہیں. مسجدوں کے ممبر سے لے کے چوک چوراہوں تک
ایک لسانی کا ذکر ہوتا ہے تو یہ میری کامیابی ہے. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ عوام مجھے بھاری اکثریت سے ووٹ دے. اتحاد خپلو کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ کامیاب ہوں گے یا ہوئے تو کس امیدوار کو ہونا چاہیے آپ کے نزدیک؟ اتحاد خپلو میں ذوالفقار صاحب آپ دیکھیں جو کینڈیڈیٹ ہیں جو مختلف کنٹروورسیز آ رہی ہیں. لاسٹ ٹائم ہم نے سنا کہ 3 کینڈیڈیٹ ہیں تو اس میں تو ایڈوکیٹ غلام حسین صاحب کو تو لاسٹ ٹائم ہم نے خود ہرایا ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ وہ مجھ سے آ رہے ہوئے ہیں تو ہم نہیں سمجھتے کہ ان کے ساتھ ہمارا کوئی مقابلہ ہے. باقی قطب الدین صاحب اور انور صاحب وہ ایک اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہیں تو اللہ بہتر کرے ان کے لیے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتحاد خپلو کامیاب ہوں گے؟ اتحاد خپلو کی عوام کے اوپر ہے جی. یہاں پہ آپ دیکھیں پینے کے پانی نہیں ہے تبھی ہم اتحاد اتفاق سے نکل چکے ہیں کیونکہ یہ کھوکھلے دعوے ہوتے ہیں, کھوکھلے نعرے ہوتے ہیں. میں نے کہا سیاستدان کا کام پالیسی میکنگ ہے. ہم بار بار اسی چیز پہ زور دے رہے ہیں پالیسی میکنگ پہ جو پورے حلقے کا سوچے پورے علاقے. آج یہاں غریبوں کو پانی پینے کا غریب امیر سب یہاں پہ پیس رہے ہیں. میں نے دیکھا آج پینے کا پانی نہیں ہے. اچھا پول لایا اوپر محلے میں ہم لوگ خود لگا رہے ہیں اور پھر ڈپارٹمنٹ والے صرف تار کھینچنے کے لیے آ رہے ہیں. آج میں نے اپنی آنکھوں سے یہاں پہ دیکھا تو کس منہ سے کس نظریے کے تحت ہماری پریورٹیز کیا ہیں, مسائل اور ان کا حل ہے. اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جب ہمارے دل ایک ہیں نظریات ایک ہیں تو یہ سب چیزیں بے معنی ہیں. پچھلے جو ٹرنیور گزرے ہیں حاجی عبدالحمید کی تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ حاجی صاحب کا جو ٹینیور گزرا ہے اچھا ہے, گزر گیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اب مزید اس کے اوپر کوئی ڈبیٹ نہیں ہو سکتی. ان کی قسمت اچھی تھی, جیت گئے, ہو گیا, ختم. اب ان کو آرام کرنا چاہیے, گھر بیٹھیں, دعا تسبیح کریں, دعائیں لیں. 2020 کے الیکشن میں طاہر صاحب آپ پر الزام ہے کہ آپ نے کسی سے پیسے کھا کر آپ کھڑے رہے تاکہ کوئی ہار جائے, اس میں کیا صداقت ہے؟ ذوالفقار بھائی دیکھیں, ہم نے آپ کے ایک پروگرام میں کہا باہر کے لوگ آ کے یہاں سے سونا نکال کے لے کے جا رہے ہیں. صحیح. آج الحمدللہ میں سوچ رہا تھا کہ میری عوام میں شعور نہیں آ رہا, میرے نوجوانوں میں شعور نہیں آ رہا, میں غلط تھا. آج آپ دیکھیں چھوٹ بٹ کے کونے سے لے کے پورے ڈسٹرکٹ کانچے کے کونے تک میرے نوجوان سونا نکالے. میرے نوجوان اب سیاست میں سیاستدانوں کے پاس نوکری کی بھیک نہیں مانگ رہے. میرے نوجوان خود مختار ہو چکے ہیں. لاسٹ ٹائم جو بھی الزامات لگائے گئے یہ پروپیگنڈا ہے, یہ مس انفارمیشن ہے. اگر کسی کے پاس کوئی ثبوت ہے تو لے آئیں, کسی کے پاس کوئی گواہ ہے تو لے آئیں. اور الحمدللہ ایسا کرنے کی میں سمجھتا ہوں خدا کسی کو بھی توفیق نہ دے. ہمیں اس مٹی سے محبت ہے, ہم اس مٹی کے لیے جیتے ہیں. اگر مجھے کوئی چیز چاہیے ہوگی تو میرے یہاں دوست یار بھائی ہیں, 2 وقت کا کھانا مل جاتا ہے, اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. ہماری نیت یہ ہے کہ ہم عوام کے لیے اچھا سوچیں اور ڈیلیور کریں. طاہر علی ثانی پچھلے جو الیکشن میں وہ ڈٹے رہے, کھڑے رہے, کیا اس بار بھی آپ اتنی مضبوطی کے ساتھ ڈٹے اور کھڑے رہیں گے یا کسی کے حق میں دستبردار ہو سکتے ہیں؟ اور یہ بھی آپ بتائیں گے کہ الیکشن سے جو کچھ دن پہلے جو کوئی بہت سارے کینڈیڈیٹ ہیں وہ دوسروں کے حق میں بیٹھ جاتے ہیں, کیا ان کی سیاسی کیریئر بن سکتا ہے؟ ذوالفقار بھائی دیکھیں سیاست جو ہے ایک میں سمجھتا ہوں کہ بہت انٹرسٹنگ چیپٹر ہے. صحیح. اور جب سے ہم اس سیاست میں آئے ہیں ہماری اس کے اوپر گہری نظر ہے اور ہم آن گراؤنڈ آن فیلڈ جو تجربات کرتے آ رہے ہیں اس میں ہماری صرف ایک پرائرٹی اپنا علاقہ, اپنے لوگ, اپنے علاقوں, اپنے لوگوں کی فیسلیٹیشن ہے. میرا جو آج آزاد لڑنے کا فیصلہ ہے, میرا جو دوبارہ فائٹ کرنے کا فیصلہ ہے وہ مجھ اکیلے کا نہیں ہے. میرے پیچھے میرے نوجوان ہیں, میرے سپورٹرز ہیں جن کے اندر خودداری ہے. انہوں نے مجھے کہا, انہوں نے مجھے گائیڈ کیا کہ ہم لڑیں گے. اگر وہ مجھے کہتے ہیں آپ الیکشن ہی نہیں لڑیں تو میں وڈرا ہونے کے لیے بھی تیار ہوں. پچھلے الیکشن میں ہم نے دیکھا کہ آپ کے سب سے زیادہ سپورٹرز آپ کے گاؤں میں سے تھے. آپ کے گاؤں آپ کے لیے تقریباً 100% ووٹ آپ کو ملے ہیں. تو اس سال ہمیں ایسے کوئی ایکٹیویٹیز یا ایسے کوئی بیان نظر نہیں آ رہے, آپ کی طرف سے بھی کوئی ایکٹیویٹیز نظر آ رہے, تو کیا حمایت حاصل ہے گاؤں والوں کی اس دفعہ بھی؟ اس دفعہ ذوالفقار بھائی دیکھیں ایک جو ہمارا 5 سال کا ٹینیور گزرا ہے اس میں آپ ہماری کارکردگی کا اگر جائزہ لیں, ہم اپنے لوگوں کے لیے ہر مشکل حالات سے گزر گئے, ہر چیلنجز سے ہم گزرے. جو ہم نے کہا کر کے دکھایا, فیسلیٹیشن کی, غریبوں کی مدد کی, یہ سب چیزیں ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کی. آج یہ میرے کوئی احسان بھی نہیں ہے کہ میں نے یہ کیا ہے, لیکن مجھے اس خدا سے امید ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں رحم ڈالتا ہے, وہ اچھے اور برے کی پہچان کرواتا ہے. اور یہ جو عوام ہے وہ ہمیں مایوس نہیں کرے گی. ہمارے پاس الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ایک طاقت ہے, ایک ووٹ بینک ہے, اور نوجوان ہمیں چاہتے ہیں جس کا ہم دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں, اور وہی ہماری موٹیویشن ہے. لاسٹ سے مجھے ایک نوجوان نے کہا موٹیویشن کے لیے, اس نے کہا دیکھیں دنیا میں مختلف قسم کی ایجادات ہوتی ہیں, ایجادات کرنے والے کے اوپر کیا مشکلات گزرتی ہیں, آیا اس کو کھانا ملا ہوگا کہ نہیں, آیا اس کو کوئی تنخواہ آئی ہوگی کہ نہیں, اس کا گھر کا نظام کیسے چلا ہوگا,
وہ خود کیسے سسٹین کر پایا ہوگا. اتنے سب کے باوجود بھی اس نے ایجاد کر دی اور 90% لوگوں کو اس چیز کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ اس کو کس نے ایجاد کیا, پھر بھی ہم استعمال کر رہے ہیں. تو یہ جو آپ کی اچھائی ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ڈیلیور ہونی چاہیے. آپ کا اچھا چہرہ جو ہے وہ ڈیلیور ہونا چاہیے, آپ کی جو سوچ ہے وہ ڈیلیور ہونی چاہیے. یقینی بات نہیں ہے کہ آپ جیتیں, آپ کامیاب ہو, کبھی کبھار ہار میں بھی آپ کی جیت ہوتی ہے اور وہ جیت پرسکون جیت, پرسکون, اور سیکھنے کا موقع بھی ملتا ہے. اور اس میں یہ ذوالفقار صاحب, ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ گانچے کا نوجوان ہمیں دیکھ کے سیاستدان بنے گا, 100 روپے کا فارم 20,000 کا چالان, آپ لیڈر ہیں, آپ لیڈ کر سکتے ہیں. بالکل. ثانی صاحب, گانچے حلقہ نمبر 1 اور جو 3 کی ہم بات کرتے ہیں تو سیاسی صورتحال کو آپ کیسے دیکھتے ہیں وہاں پہ, اور کیا ان حلقوں میں بھی بڑی سیاسی تبدیلی یا کوئی اپسیٹ ممکن ہے؟ ذوالفقار بھائی, میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پورے گانچے میں مشبروم, میں سب سے پہلے مشبروم کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. مشبروم مجھے بہت پیارا لگتا ہے, مشبروم کے لوگوں نے مجھے بہت عزت دی, میں ان کے دل سے قدر کرتا ہوں. تو آج میرا ایک مشورہ ہے, میری کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے, آپ میری بات کو پازیٹیو لیں پلیز. میرا کسی کو جتانا, کسی کو ہرانا مقصد نہیں ہے. مشبروم کے لوگوں کے لیے یہ فائدہ ہے کہ اگر انجینئر اسماعیل صاحب ٹیکنوکریٹ کی سیٹ پہ چلے جاتے ہیں اور اسد شفیق صاحب ماشاءاللہ ایک ینگ لیڈر وہاں پہ آئے ہیں, صداقت صاحب آئے ہیں, ان دونوں میں سے کوئی بھی ون کر جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے مشبروم کی جو ہے وہ قسمت کھل جائے گی. یہ فیصلہ مشبروم کے عوام کا ہے کہ آپ لوگ اس کو کیسے لے کے جاتے ہیں. میری خوشی ہے کہ اگر یہ دونوں سیٹیں مشبروم میں آئیں, مشبروم کے لوگ امن محبت اور ترقی کا جو ہے وہ ایک گیٹ وے بن جائے گا. حلقہ 1 کے حوالے سے, حلقہ 1 میں ذوالفقار بھائی دیکھیں, ایک طرف ابراہیم سنائی صاحب ہیں اور ڈاکٹر عاشق صاحب ہیں. ان دونوں کا میں سمجھتا ہوں کہ ٹف مقابلہ ہوگا. ہاں, ہماری تو خواہش تھی کہ کوئی نوجوان آئے, نوجوان لڑے, نوجوان جو ہے اپنے آپ کو پریزنٹ کرے اور ان چیزوں کو ساتھ لے کر چلے, لیکن وہاں پہ اس وقت مجھے لگتا ہے کہ ڈاکٹر عاشق صاحب کا جو ہے وہ پلڑا جو ہے, تو مدنی صاحب اور جعفر صاحب کو آپ مقابلے میں نہیں رکھ رہے؟ نہیں, میں ان کو مقابلے میں سوری ٹو سے, میں کسی کو ڈیسائیڈ کرنا وہ نہیں ہے, میرا ایک سیاسی تجزیہ ہے, پلیز کوئی بھی مجھ سے ناراض نہ آئیے. ایک تو ان کو شاید ٹکٹ کے حوالے سے کیا ہوں گے, آپ نے جس طرح مقابلے کے کہا, آپ کے حساب سے تو ان کو ٹکٹ بھی نہیں دیں گے اپنے پارٹیز, پاکستان پیپلز پارٹی. ٹکٹ میٹر نہیں کرتا ذوالفقار صاحب, دیکھیں اب ٹکٹ یہاں پہ میٹر نہیں کرتا. ابھی حلقہ 2 میں بھی جو امیدواران ٹکٹ سے آ رہے ہیں جی ہارے ہوئے ہیں. یہ میں آج آپ کو بتا دوں, عوام ان کو ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. عوام نے اپنا مائنڈ سیٹ جو ہے پچھلے دفعہ بھی اگر ہم دیکھیں تو آزاد امیدوار جیتے ہیں. جی بالکل بالکل, تو عوام جو ہے وہ آزاد ہے, الحمدللہ ہم نے عوام کو آزاد کر دیا. آخر میں ثانی صاحب, آپ نے جو ووٹرز سے ان کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے, اور آپ کی جو ترجیحات کیا ہوں گے اگر آپ منتخب ہو جاتے ہیں اس حلقے سے؟ یہ ذوالفقار صاحب دیکھیں بہت اچھا کوشچن ہے. ہماری جو عوام ہے ان سے میرا یہی پیغام ہے کہ ووٹ آپ کے ضمیر کا سودا نہیں ہے. اگر آپ اپنے ضمیر کا سودا کر دیتے ہیں, آپ کی آنے والی نسلیں جو ہیں وہ بزدل ہو جائیں گی. آپ لوگ اپنے حقوق کے لیے اٹھ نہیں سکیں گے, آپ کے جو بیسک رائٹس ہیں وہ وائلیٹ ہوتے رہیں گے. خدا را اپنے آپ کو مت بیچیں. جب ہم اپنے آپ کو نہیں بیچیں تو آپ بھی اپنے آپ کو نہ بیچیں, اپنے مستقبل کو نہ بیچیں, اپنا مستقبل بچائیں. ہمیں یہاں پہ صحت چاہیے, بہترین انفراسٹرکچر چاہیے, کوالٹی ایجوکیشن چاہیے. یہ سب چیزیں کس طرح سے ہوں گی؟ سب سے پہلے جو ہے ہم انشاءاللہ ان بیسک ایشوز جو ہے وہ اس کو حل کریں گے. جب تک ہم بیسک کو حل نہیں کر سکتے ہم ایڈوانس کی طرف نہیں جا سکتے. ہمیں ٹرانسفارمر اور لنک روڈ کی سیاست سے نکل کر باہر آنا ہوگا. وہ جو کہتے ہیں کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر اس میں شبیری, ہمیں اپنی سوچ کو بڑا کرنا ہوگا, اسپیس دینا ہوگا. ہمیشہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ دیکھتے ہیں کہ پیسے والا جیتے گا. ہمیں اب یہاں پہ ضرورت ہے اس وقت قوم کو کہ ایک لیڈر کو جتائیں, ایک سوچ والے کو جتائیں. بے شک خواہ کوئی بھی ہو, کوئی بھی نوجوان ہو, کوئی بھی ہو آپ کے حلقے سے, آپ کائنڈلی اس کو جتائیں امن محبت بھائی چارہ اور اختلاف کے ساتھ. اگر آپ کے پاس پازیٹیو ویلڈ کوئی بات ہے تو وہ شیئر کریں. مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن سے بچیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ طاہر علی ثانی صاحب, آج ہمارے اس پروگرام میں مہمان تھے. انہوں نے جو اوور آل پورے گانچے کی جو سیاسی صورتحال ہے ان پر ان کی گہری نظر ہے. انہوں نے اپنی سیاسی بصیرت کے حساب سے انہوں نے گفتگو کی. ان کی جو رائے سے کوئی اختلاف بھی کر سکتے ہیں, ان سے متفق بھی ہو سکتے ہیں. ان کا اتحاد کے حوالے سے یہی پوائنٹ آف ویو ہے کہ اگر ایک سیاستدان پچھلے 8-10 سالوں سے 6 سالوں سے گراؤنڈ میں ہے, کام کر رہے ہیں, ووٹرز بنا رہے ہیں, تو ایک دم سے ایک گروپ آ کے
کہ اتحاد کے نام پر کوئی اپنا من پسند جو نمائندہ ہے وہ لانا ان کے نزدیک یہ جو سیاستدان ہیں جو فیلڈ میں کام کر رہے ہیں لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہوئے. تو اگلے کسی پروگرام میں کسی اور مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.